السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پورے ملک میں کل جو غدر مچایا گیا وہ پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکا ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی ادارے اور بیرونی دنیا سے جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اور غیر ملکی سفارت خانے جو اسلام آباد میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی رپورٹس بھیجی ہیں، لاہور میں قونصلیٹ خانے ہیں، کراچی میں قونصلیٹ خانے ہیں، سفارت خانے ہیں، تمام مغربی ملکوں، خلیجی ممالک، پھر چائنا اور دیگر ممالک جو کنسرنڈ ہیں، انڈیا بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے جو کل کی رپورٹس بھیجی ہیں، جو کیبلز بھیجی ہیں اپنے ممالک کو، وہ بڑی ہی حیران کن اور بڑی افسوسناک ہیں۔ خاص طور پر پاکستان کے لیے شرمندگی کا مقام ہے۔ ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور جو لاڈلا پارٹی اس وقت لگی ہوئی ہے، اس سے پاکستان کا کم از کم وقار مجروح ہوا ہے۔ پاکستان کی جمہوری اسلامی ایک آئینی ڈگنیٹی کو پامال کیا گیا کل، پورے کا پورا سسٹم کولیپس ہو گیا۔ خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سارا دن سویا رہا، چیف الیکشن کمشنر پلس 4 الیکشن کمیشن کے ارکان سارا دن سوئے رہے، انہوں نے کسی بھی قسم کا نوٹس نہیں لیا، کیونکہ سب کچھ ہو رہا تھا، سب کے سامنے ہو رہا تھا، لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، گرفتار کیا جا رہا تھا، سادے کپڑوں میں لوگ دندناتے پھرتے تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے چاروں ارکان نے دھنیا پیا ہوا تھا، اور وہ بالکل بے فکر تھے کہ جو لا قانونیت ہے وہ ہوتی رہے۔ تو جنہوں نے صاف شفاف الیکشن کروانا ہے، جو سب سے بڑا سفید ہاتھی ہے اس وقت پاکستان میں، وہ الیکشن کمیشن ہے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے، دھاندلی کروانے کے، پری پول ریگنگ کے، بے ایمانی کے، بددیانتی کے سارے ریکارڈ انہوں نے توڑے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کل اپنی زبانیں بند رکھی اور جن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی خاموش رہے، اور پھر ہم نے شام کو دیکھا بہت کم لوگوں نے اس بارے میں آواز اٹھائی، تو یہ کہنا چاہیے کہ لا قانونیت کا دورہ کل پورے ملک میں تھا۔ بہرحال یہ پہلے سے متوقع تھا، خلاف معمول کچھ نہیں ہوا، پہلے سے معلوم تھا۔ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک نیگیٹو لسٹ دی گئی ہے ریٹرننگ افسروں کو، اس میں تمام رہنماؤں کے نام ہیں، اور ان تمام رہنماؤں کے کاغذات ہر صورت ریجیکٹ ہونے ہی ہونے ہیں، اور وہ تمام مرکزی رہنما تھے، وہ تمام وہ رہنما ہیں جو انڈیپینڈنٹ اپروچ رکھتے ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ پہنچ گئے ایوانوں میں تو یہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکیں گے، ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکے گا، کلٹیویٹ نہیں کیا جا سکے گا، تو اس طرح سے فہرست ترتیب دی گئی تھی کہ جو چیلنج کرتے تھے، تو یہ ایز پر پلان اور ایز پر انفارمیشن ہوا، اور یہ اطلاع جیل میں بیٹھے عمران خان کو بھی تھی کہ یہ ہونا ہے، اس لیے انہوں نے پہلے سے وکلاء ٹیموں کو تیار کیا تھا، ان کو ذہنی طور پر بتا دیا تھا کہ آج ہزاروں لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے ہیں، اور وہی ہوئے۔ تو 30 تاریخ کو پری پول ریگنگ کا پہلا مرحلہ اس شان و شوکت سے مکمل کیا گیا کہ تمام ریٹرننگ آفیسرز، تمام آروز بری طرح سے بے نقاب ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ پٹیشن کا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوا جو جسٹس علی باقر نجفی کی عدالت میں ایک سٹے گرانٹ ہوا تھا، اور اس کا ایک ایک لفظ صحیح ثابت ہوا۔ خیر، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف پریشان نہیں ہے، پریشان کون ہے، منہ کون چھپاتا پھر رہا ہے، وہ جن کو لاڈلا پارٹی کہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کے حق میں سارا کچھ ہو رہا ہے یا ان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے میں پاکستان کے عوام کے لیے بھی یہی کہوں گا، اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے، کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ابھی اگلا مرحلہ بالکل اس سے مختلف ہوگا، اور وہی بات ہے کہ یہ سارا کام کس سے کروایا گیا، پولیس گردی کس سے کروائی گئی، نگرانوں سے کروائی گئی۔ دوسرے نمبر پر سول بیوروکریسی شامل تھی جنہوں نے آنکھیں بند کر کے یہ سارا کام کیا۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے مرکزی سیکریٹریٹ اطلاعات کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں انتخابات کے انعقاد کے پہلے مرحلے میں ہی صاف شفاف انتخابات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ دنیا پاکستان میں ریاستی مشینری کے ہاتھوں جمہوریت کے قتل عام کا نظارہ کر رہی ہے۔ ظلم، بربریت، وحشت،
اختیارات کے ناجائز استعمال اور دھاندلی کا کوئی ایسا حربہ باقی نہیں ہے جسے اب تک تحریک انصاف کے خلاف استعمال نہ کیا گیا، اور یہ بالکل درست ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر مجبوراً انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے والا الیکشن کمیشن بے حیائی اور بے شرمی کا لبادہ اوڑھے سو رہا ہے۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا موقع آیا تو پورے ملک میں ریاستی مشینری طوفان بدتمیزی برپا کرنے پر نکل کھڑی ہوئی، اور ہراساں کرنے، ڈرانے، غیر قانونی طور پر اٹھا لیے جانے سمیت جبر کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے روکنے کی ریاستی کوششیں کی گئیں۔ یہ سب کچھ کیا گیا اور لاقانونیت کے مکروہ ایجنڈے میں ریاستی مشینری کے سہولت کار انتظامی افسران بطور ریٹرننگ افسران تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی پر بھونڈے اعتراضات اٹھانے اور انہیں مسترد کرنے میں مصروف رہے۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی فرائض کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے پوری ڈٹائی اور بے شرمی سے انتخاب لوٹنے کی شرمناک ریاستی کوششوں کا ہراول دستہ بن چکا ہے، اور تحریک انصاف میدان سے بالکل پسپا نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ دنیا میں پاکستان کی ساکھ، تشخص، دستور اور جمہوری تحفظ کے لیے صورتحال کا ہنگامی نوٹس لے، اور عوام کو حق رائے دہی کے بنیادی آئینی حق سے محروم کیا جانا پاکستان کو بدترین انتشار اور داخلی کشمکش کی دلدل میں دھکیلنے کی مذموم کوشش ہے۔ آزادانہ، منصفانہ اور صاف شفاف انتخابات کے علاوہ پاکستان کو بحرانوں سے آزاد کرنے کا دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ ماورائے آئین اقدامات کو پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کیا ہے۔ اچھا، اس دوران ایک حیرت ناک خبر بھی آ رہی ہے کہ چاروں صوبوں کے آئی جیز جو اس سارے گندے کھیل کا حصہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری زندگیوں کو بڑا خطرہ ہے اور ہمیں بلٹ پروف گاڑیاں چاہیے، اور ان کی بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں اپروو بھی کر دی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ فوری طور پر ان کو بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ دی جائیں۔ پھر حامد خان میدان میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی بتایا ہے کہ یہ ایک طے شدہ پلان کے تحت ہو رہا ہے، پہلے سے ہمیں علم تھا، اس میں کوئی ایسی اچنبھے والی بات نہیں ہے، ہمارے لیے یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ ایون شعیب شاہین کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں اس پر کہ اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ اب اگلے 4-5 دنوں میں معاملات الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے۔ یہ سارے فیصلے آرઓز کے چیلنج ہوں گے، پٹیشنز تیار ہوں گی۔ لاہور ہائی کورٹ پنجاب کی پٹیشن سنیں گی، اسی طریقے اسلام آباد کے مخصوص بینچز فیڈرل لیول کی پٹیشن سنیں گے، اسی طرح سے بلوچستان اور سندھ اور KPK میں ہوگا، اور مجھے 100% یقین ہے کہ اس میں سے کم از کم 80 سے 85% معاملات تو وہیں ختم ہو جائیں گے، اور کچھ بچیں گے جن کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر ہوگی۔ تو سارے معاملات پہلے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور یہ جو ہزاروں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ سب کے سب یا موسٹلی بحال ہو جائیں گے۔ ان سب نے الیکشن لڑنا ہے اور یہ الیکشن لڑیں گے۔ یہ اس طرح کے الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری سیاسی جماعت کو ہی آؤٹ کر دیں، کیونکہ یہ پلان پہلے سے بنائے ہوئے تھے کہ تحریک انصاف کو سیاست سے آؤٹ کر دیں، پابندی لگا دیں، اور سارے پلان فارغ ہو چکے ہیں۔ وہ تمام سازشیں دم توڑ چکی ہیں، تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگی۔ اب یہ حربہ کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ سب کچھ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں جا کے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ عالمی دباؤ بہت زیادہ ہے، کیونکہ عالمی برادری، عالمی ادارے، خواہ وہ مالیاتی ادارے ہوں یا دیگر، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں چاہیے، صاف شفاف الیکشن چاہیے۔ پاکستان میں ہم مضبوط حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ملک ہے، جوہری ملک ہے۔ اس ملک میں ہم عدم استحکام نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے یہ مجبوری ہے۔ پاکستان میں صاف شفاف غیر جانبدار انتخابات مجبوری ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر تو کوئی بھی الیکشن قابل قبول ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ فساد برپا ہوگا۔ اب ہمارے فیصلہ ساز، ہمارے ڈیسیجن میکر جو طاقتور حلقے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس سارے تماشے کا ملبہ اپنے سر پر ڈالنے کے لیے تیار ہیں، کیا وہ یہ سب کچھ اپنے کھاتے میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ ان ہاری ہوئی جماعتوں، ان مافیاز کو جنہوں نے ملک برباد کیا، جن کے معاشی ماڈل کے بارے میں عالمی مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاپ ہو چکا ہے، اس میں کوئی سکت نہیں ہے، کہ ان کو لانے کا ذمہ اپنے کھاتے میں ڈالیں گے، اس کی رسپانسبلٹی اپنے کھاتے میں ڈالیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہماری ملٹری لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ جو ہماری ہے اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اس حد تک سارے معاملات کرے اور کسی اور کے گند کا ٹوکرا اپنے سر پر اٹھا لے۔ تو انتظار کریں، اس میں آپ کو امپارشل ہونا پڑے گا، بلکہ میں تو اب یہ کہوں گا کہ
अब इनको अपना रोल पॉजिटिवली और एग्रेसिवली अदा करना पड़ेगा और इस तासुर को ख़त्म करना पड़ेगा कि ये सारा कुछ जो लाडला पार्टी और निगरान हुकूमत करवा रहे हैं, इनके पीछे इनकी अशीरबाद है। इसकी वजह यह है कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में, तो क्या दुनिया की तारीख में ऐसी बदतरीन किस्म की प्री पोल रिगिंग कभी देखी नहीं गई। बहरहाल जुड़े रहिए, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं और पाकिस्तान की अदलिया का किरदार अब शुरू हुआ चाहता है, तो देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।